بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت جلد چند گھنٹوں بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اس ماہ کا، اس مہینے کا بڑا ہی انتظار کیا جاتا ہے، اور یقیناً مہمان جس قدر جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اسی قدر اس کا انتظار بھی کیا جاتا ہے. اور اگر مہمان ایسا ہو جس کی قدر و قیمت، جس کا احترام خود رب العالمین فرماتا ہو، تو پھر اس کے انتظار میں، اس کے اہتمام اور اس کی تیاری مزید بڑھ جاتی ہے. اس مہینے کا اللہ رب العالمین احترام فرماتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے نزول قرآن کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا. قرآن جو ہماری مقدس کتاب ہے، اس کے نزول کے لیے اسی رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن کیا ہے؟ ایک معجزہ خالدہ ہے اللہ کی طرف سے، ہمیشہ کا معجزہ ہے. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا، مگر ان کا معجزہ ہمیشہ کا نہیں تھا، ایک محدود وقت کے لیے تھا. موسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے، ید بیضا بطور معجزہ قائم رہا. ان کی لاٹھی اژدہا بنتی رہی اور طرح طرح کے کرشمہ
دکھاتی رہی، مگر جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا ان کے ساتھ ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو، نابیناؤں کو اللہ کے امر سے شفا دیتے تھے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، مگر جیسے ہی جو ہی انہیں اٹھا لیا گیا ان کے ساتھ ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ مگر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات مبارکہ میں بھی آپ کا یہ معجزہ قائم تھا اور آج بھی زندہ و جاوید ہے اور قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گا۔ اس کا اعجاز پوری دنیا کے اوپر قائم ہے۔ یہ کتاب ہمارے پاس ہے، مگر ہم اس کتاب کو پڑھتے نہیں، اس کتاب کو دیکھتے نہیں ہیں۔ دنیا، مخالفین، اسلام کے دشمن اس کتاب کو پڑھ کر کے ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں، اور جس قوم کے لیے قرآن آیا اسے طاقوں میں سجا کر کے رکھ دی، اس پر جتنا افسوس کیا جائے گا۔ تو اس مہینے کا احترام اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا اپنے اصحاب کو، صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے ہوئے بشارت دیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابیوں سنو، قد جاء رمضان، رمضان آ چکا ہے، شہر مبارک، بڑا ہی بابرکت والا مہینہ ہے، بڑا ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے یہ۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے فرض قرار دیے ہیں، ایک بھی روزہ چھوٹنے نہ پائے، کسی بھی طریقے سے کوئی آدمی ایک بھی روزہ چھوڑے نہیں۔ امام ابن منذری رحمہ اللہ نے، امام البانی رحمہ اللہ نے، اور اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دو فرشتے آئے، اٹھا کر کے لے کر کے گئے آپ کو عالم برزخ میں، وہاں آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے۔ ایک منظر آپ نے دیکھا، چیخنے چلانے کی آوازیں آپ نے سنی، کہا جبریل یہ چیخنے اور چلانے کی آوازیں کیسی ہیں، یہ آہو بکا کیسا ہے، یہ شور شرابہ کیسا ہے؟ جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ جہنمیوں کی آہو بکا کا شور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کی ایڑیوں کے بل الٹا لٹکا دیا گیا ہے، مشققۃ اشتاقہم، ان کے جبڑے، ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں، تسیل اشتاقہم دمن، اور ان کے جبڑوں سے، ان کی باچھوں سے مسلسل یہ جو ہونٹ کے دونوں اطراف کے کنارے ہیں، کونے ہیں، ان سے مسلسل تسیل اشتاقہم دمن، مسلسل خون بہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے، کس جرم کی پاداش میں انہیں یہ سزا مل رہی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی، یہ کون لوگ ہیں، ان کا جرم کیا تھا؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، جو روزہ افطار کرنے سے پہلے افطار کر لیا کرتے ہیں، پورا دن بھوکے پیاسے رہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، افطار میں چند منٹ باقی ہیں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ باقی ہے، افطار کے وقت سے پہلے ہی انہوں نے افطاری کر لیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تو بتاؤ وہ لوگ جو پورا دن روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، پورا دن کھاتے پیتے ہوٹلوں کے اندر پردوں کے پیچھے، پھر ان کا کیا حشر، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، ایک بھی روزہ چھوٹنے نہ پائے سوائے اہل اعذار کے، جن کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، حاملہ اور مرضعہ خواتین ہیں، یا ایسے عمر رسیدہ افراد ہیں جن کو ہر گھنٹے 2 گھنٹے پہ پانی کی، کھانے کی، ٹیبلٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے پاس شرعی اعذار ہیں، شرعی عذر ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی شخص قصداً عمداً روزہ چھوڑے نہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ
یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو جھگڑ دیتا ہے۔ فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس رات کی عبادت سے، اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا، در حقیقت سب سے بڑا احمق، بیوقوف اور سب سے بڑا بدنصیب اور سب سے حقیقی محروم وہی شخص ہے جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو۔ یہی وہ مکمل حدیث ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتے ہی اپنے صحابہ کرام کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے بشارت دیا کرتے تھے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو منفرد بھی ہے اور بہت قیمتی اور مہنگی بھی ہے۔ اس عبادت کے ایسے ایسے خصائص اور ایسے ایسے انفرادیتیں ہیں جو دوسری عبادات کو حاصل نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میری امت کے لوگوں سنو، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ یہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے شہوات کے امور کو چھوڑ دیتا ہے میرے لیے، میری وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ کھانے پینے کا عادی، صبح میں کھاتا، دوپہر میں کھاتا، شام میں کھاتا ہے، جب چاہتا تب پانی پی لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، یہ میرا بندہ اپنی عادت کا غلام نہیں بلکہ میرا غلام ہے۔ میں نے کہہ دیا کھانے پینے سے رک جاؤ، میرا بندہ رک گیا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ عبادت ایسی منفرد عبادت ہے، اس میں ریاکاری کا، نمود کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ دوسری جو عبادتیں ہیں اس میں ریا و نمود کا شائبہ ہے، امکان موجود ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی جہاد کے لیے جا رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے، اپنی بہادری کا لوہا منوانے کے لیے میدان جہاد میں جا رہا ہے۔ ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لمبے قیام، لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدوں کے ذریعہ اپنے زہد و تقوی، اپنی پارسائی، اپنی طہارت اور اپنی پاکی کا مظاہرہ کر رہا ہو کہ میں بہت بڑا متقی آدمی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار آدمی ہوں۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس سخاوت و فیاضی اور دریا دلی سے دوسروں کے اوپر اپنا روب دکھانا چاہ رہا ہے، اپنی دھوس جمانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا دریا دل آدمی، کتنا سخی اور فیاض ہوں۔ دوسری عبادتوں میں ریا کا امکان ہے، مگر اس عبادت کے اندر ریا کا دکھانے کا کوئی امکان نہیں۔ آدمی غسل خانے کے اندر ہے، غسل فرما رہا ہے، غسل خانے کا دروازہ بند ہے، پیاس کی شدت سے اس کا حلق سوکھا ہوا ہے، اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ وہ چاہے تو وہاں پر پانی کے قطرے کو اپنے حلق سے نیچے اتار سکتا ہے، مگر اللہ کا خوف اور فکر آخرت کا جو استعداد اس عبادت کے اندر ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی وہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ اس عبادت کے اندر ریاکاری کا کوئی امکان نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ امام ابن وکیع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بندہ میدان حشر کے اندر جمع ہوگا، وہاں کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے، بھوک اور پیاس اسے نہیں لگے گی۔ کسے؟ جو روزے دار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اس نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا رکھا۔ وہ دن جو 50,000 سال کا ہوگا، وہاں پر بھوکے اور پیاسے نہ رہنا یہ بہت بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شرف اور فضیلت عطا فرمائے۔ قیامت میں 50,000 سال اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الايام الخالیہ، میرے بندو کھاؤ اور پیو، ان ایام خالیہ کی جزا ہے تمہارے لیے۔ تم نے میری وجہ سے بھوکا رہا دنیا کے اندر، میری وجہ سے پیاسے رہے دنیا کے اندر، آج کھاؤ پیو۔ اس دن
کھانا اور پینا ملنا یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے. روزہ ایسی عبادت ہے یدعو طعامہ و شرابہ اکلہ. بندہ اپنے کھانے کو اپنے پینے کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خالص خوش کرنے کی نیت سے چھوڑ دیتا ہے. بہت بڑی بات ہے. اس عبادت کے دو مقصد ہیں اور اس کا دو اہم پوائنٹ ہے. اللہ فرما رہا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے علاوہ کوئی اس کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا ہے. ملأ الاعلیٰ پر جو فرشتے اللہ کے موجود ہیں، مقرر ہیں، وہ بندوں کے تمام اعمال کا حساب لکھتے ہیں، نیکیوں کا اجر لکھتے ہیں، مگر وہ روزے کا حساب، روزے کا اجر نہیں لکھتے. بندہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، دیگر تمام اعمال اور نیکیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر راستے سے کوئی تکلیف دہ پتھر یا کوئی تکلیف دہ چیز اٹھا کر کے کنارے کر دیتا ہے تو اس کا اجر بھی لکھا جاتا ہے اور اللہ کے وہ مقرر فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزے کا اجر نہیں لکھتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ان فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ روزے کا اجر کیا ہے. اور بقیہ جو اعمال ہیں ان کے اجر کا عالم کیا ہے؟ الحسنۃ تضاعف الی 700. نیکیاں جو ہیں الحسنۃ عشر امثالها، نیکیوں کا جو اجر ہے وہ بڑھتا رہتا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک. اور جہاں تک اللہ چاہے. ایک آدمی، ایک بندہ حج کرنے گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک حج نہیں بلکہ 700 حج لے کر کے واپس آ رہا ہو. ایک آدمی ایک نماز پڑھتا ہے ایک وقت کی، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نماز کا اجر و ثواب نہیں بلکہ 700 نمازوں کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے. یہ آدمی کی اپنی محنت، آدمی کی اپنی کوشش، آدمی کے اپنے لگن، جذبہ، طلب، اخلاص اور اس کے ایمان اور عقیدے پر موقوف ہے. آدمی کا ایمان، آدمی کی توحید، آدمی کا اخلاص جس قدر مضبوط ہوگا اس کے اجر میں اتنا ہی تضاعف بڑھتی رہیں گی، اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عمرہ نہیں 10 عمرے لے کر کے واپس آئے، 100 عمرے، 500، 700 عمرے لے کر کے واپس آئے. الحسنۃ تضاعف، نیکیاں، اجر یہ بڑھتے رہتے ہیں 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا. آپ 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خلوص ہے، اخلاص ہے، ایمان ہے، توحید ہے، جذبہ ہے، تو آپ کا 1 روپیہ اللہ کی راہ میں 700 گنا تک پہنچ سکتا ہے، 700 روپیہ بن سکتا ہے اللہ کی راہ میں. الحسنۃ تضاعف. اللہ فرماتا مگر روزہ کا اجر یہ 700 گنا نہیں بلکہ کتنا ہے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. ان فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے. کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ بندہ اپنے بھوک اور پیاس کی شدت کو کسی کو نہیں بتاتا ہے، روزے کی تکلیف کو کسی سے نہیں بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اپنے اس روزے اور بھوک اور پیاس کی شدت کو میرے اور اپنے درمیان خاص رکھنا ہے، کسی کو نہیں بتانا. انا اجزی بھی، میں اس کے بدلے کو کسی کو نہیں بتاؤں. یہ اس وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا مطلب ہے، اس کی تشریح. لہذا اس روزے کی حفاظت کرو، ریا اور نموز سے بچاؤ، تشہیر سے بچاؤ اپنے اس روزے کو. صحابی جلیل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر ہیں، جاگنے کا عالم ہے، موت کے فرشتے کا انتظار ہو رہا ہے، رو رہے ہیں پھوٹ پھوٹ کر کے. حضرت معاذ بن جبل، علم کا سمندر، علم کا پہاڑ، رو رہے ہیں. سوال کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا دنیا کے فراق اور دنیا کے جدائی کے غم میں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، رونا اس لیے آ رہا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھ سے 3 چیزیں چھوٹ جائیں. 3 چیزیں، 3 عمل مجھ سے چھوٹ جائے گا. ظمأ الحواجر، نمبر 1، گرمیوں کی شدت کی پیاس، یہ مجھ سے چھوٹ. روزہ نہیں کہا، گرمیوں کی سخت پیاس کا جو عالم ہوتا ہے اس پر صبر کا جو عمل ہے
یہ عمل مجھ سے چھوٹ جائے گا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی کوشش یہ ہوتی تھی, ان کی چاہت یہ تھی کہ روزہ یہ سخت ہو. آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ روزہ بڑے اطمینان و سکون والا ہو, اے سی لگا لیں, فریج لگا لیں, کولر لگا لیں, ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں. ضمع الحواجر, سخت گرمیوں کی پیاس کی شدت کا جو عمل ہے, اس پر صبر کا جو عمل ہے, اس سے چھوٹ جائے گا. اور دوسرے وہ قیام لیال الشتاء, اللہ سخت ٹھنڈ راتوں میں, سردیوں کے عالم میں راتوں کا جو قیام ہے, وہ عمل بھی مجھ سے چھوٹ جائے. آدمی سخت ٹھنڈی پڑتی ہو, بستروں میں دبکا ہوا رہتا ہے, نرم گرم لحافوں کے اندر پڑا رہتا ہے, اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی. مگر جن کے دلوں میں اللہ کی رضا کا پہلو غالب ہوتا ہے, وہ اپنے ان نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور مصلی پر کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے نیاز, نظر و نیاز, مناجات اور فریاد میں مشغول ہو جاتے ہیں. حضرت معاذ فرمایا کہ موت کی شکل میں یہ عمل کی لذت مجھ سے چھوٹ جائے گی, میں اس عمل سے محروم ہو جاؤں, اس لیے رو رہا ہوں. اور تیسرا عمل وہ علماء کی مجالس. اللہ, خود اتنے بڑے علامہ ہیں, فقیہ ہیں, کہہ رہے علماء کی مجالس, ان میں حاضر ہونا, حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی باتیں سننے اور سمجھنے اور جاننے کے عمل سے میں محروم ہو جاؤں. علماء کی مجلسیں در حقیقت پشت روئے زمین کی پشت پر اللہ کی جنتیں ہیں. لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ آج درس ہوتا ہے, علم حلال و حرام کی باتیں ہوتی ہیں, لوگ اپنے کاموں کی طرف نکل پڑتے ہیں. علماء کی مجلسیں یہ دنیا میں اللہ کی جنتیں ہیں, مگر لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. مگر کون سے علماء؟ یہ بھی جان لو, جو علماء ربانی ہیں, جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے, جو قرآن و سنت کے نور سے منور ہے, وہ علماء. آج بہت سارے لوگ ایسے علماء کو فالو کرتے ہیں جو شرکیات کی بات کرتے ہیں, بدعات کی بات کرتے ہیں, جن کا منہج قرآن و حدیث نہیں بلکہ ان کے اپنا خواہش نفس ہوتا ہے. ضلوا فاضلوا, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, امت کو بھی گمراہ کرتے ہیں, اور لوگ ان کی باتیں نہیں سمجھتے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا, بعض بیان جادو ہوتا ہے, اور جادو یہ کفر ہے, اور کفر کے ساتھ تعریف نہیں ہوتی بلکہ مذمت ہوتی ہے. طلبہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے, اس حدیث کی تشریح سمجھ لیں, سن لیں اس کو. اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا, کفر کے ساتھ تعریف نہیں ہوتی بلکہ مذمت ہوتی ہے. بعض لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جن کا بیان بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, جو چرب اللسان تو ہوتے ہیں, تیز و تردار زبان تو ہوتی ہے, مگر حق ان کے پاس نہیں ہوتی. کتاب و سنت کے نور سے وہ محروم ہوتے ہیں, شرک کی, بدعات کی, خرافات کی باتیں کرتے ہیں, قرآن و سنت کی الٹی سیدھی تشریح اور اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں. ایک تو وہ حقیقی جادوگر ہے جو جادو کرتا ہے ایک شخص پر, ایک پردے معین پر, اور دوسرا یہ جادوگر ہے جو بیان کرنے والا ہے, جو قرآن و سنت کا نام لے کر کے جادو کر رہا ہے. اس کا وہ جادو کم خطرناک ہے, مگر اس کا جو یہ جادو یہ زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن و حدیث کے نام پر جو جادو کر رہا ہے, اس سے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اپنا اس سے گمراہ ہو رہے ہیں. اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا, بعض بیان جادو ہوتا ہے. عام طور سے نظمہ حضرات جو ناظم ہوتے ہیں جلسوں کے, کانفرنسوں کے, یہ حدیث پیش کرتے ہیں, مگر انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس حدیث کا اصل مقصد کیا ہے. مقرر صاحب کو بلانے کے لیے اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا پیش کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس حدیث کا اصل مقصد کیا ہے, اس کی اصل تشریح کیا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اپنے ان 3 عملوں کو چھوٹ جانے سے, ان سے محروم ہو جانے کی وجہ سے.
کہ سخت سردیوں کی راتوں میں قیام کے عمل سے میں محروم ہو جاؤں گا. سورج چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، سورج کے اندر عدت ہے، شدت ہے، تماکت ہے، تیزی ہے. اچھے اچھے لوگوں کو پیاس لگ جاتی ہے. وہاں کہہ رہے ہیں کہ میں اس پیاس کی شدت کے عمل پر صبر کا جو معاملہ ہے میں اس عمل سے میں محروم ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف کی سوچ، ان کی نیت، ان کا ارادہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میرے علاوہ کوئی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن ایک ظالم اور مظلوم کو کنترے کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا. ظالم بھی کھڑا ہوگا، مظلوم بھی کھڑا ہوگا. یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ تمام عبادتیں تقسیم ہو جائیں گی مگر روزہ تقسیم ہونے والا نہیں. دنیا میں جن لوگوں سے مظالم ہو گئے، ظلم ہو گئے، کسی کی غیبت کر لی، چغلی کر لی، نمیمہ کر لیا، اللہ ظالم اور مظلوم دونوں کو قیامت کے دن کھڑا کرے گا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ظالم قیامت کے دن اپنے مظلوم کو کیسے راضی کرے گا؟ دنیا میں تو اس نے مال ہتھیا لیا، زمین و جائیداد پر، پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے، وہاں تو روپے پیسے تو ہوں گے نہیں، کیسے راضی کرے گا مظلوم کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالحسنات والسیئات، ظالم کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو دے دی جائے گی اور مظلوم کے گناہ اس ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے. نمازیں آئیں گی، اٹھا کر کے مظلوم کو دے دیا جائے گا. حج آئے گا، جہاد آئے گا، صدقہ خیرات آئیں گی، ساری عبادتیں آئیں گی اور سب کو اس مظلوم کے اوپر، مظلوم کو دے دیا جائے گا. روزہ بھی آئے گا مگر اس روزے کو اللہ رب العالمین مظلوم کو نہیں دے گا. روزہ تقسیم ہونے والی عبادت نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے اس روزے کا میں ہی بدلہ دوں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں بدلہ دے سکتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ کی تشریح، تمام عبادتیں جو ہے تقسیم ہو جائیں گی، مظلوم کو دے دی جائیں گی مگر ظالم کا جو روزہ ہے اگر اس نے اس روزے کے حدود کو، اس کے آداب اور شرائط کو پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کی اس عبادت کو اللہ رب العالمین مظلوم کو نہیں دے گا. اور مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم کو کھڑا کرے گا، ظالم کے مظالم کو اپنے ذمے لے لے گا، دونوں کھڑے ہیں کنترے کے اوپر. اور یہ عدل و انصاف کا جو تقاضا ہے دو انسانوں کے درمیان تو قائم ہوگا ہی، جانوروں کے اندر بھی قائم ہے. جانوروں سے کوئی حساب کتاب نہیں مگر حقوق کا، ظلم کا جو معاملہ ہے جانوروں سے لیا جائے گا. یختص للشاة القرنى من الشاة القرنى للشاة الجلحى، سینگ والی بکری جس نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم ڈھایا ہوگا، مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا اور اس سے کہے گا، اس کو اختیار دے گا تو جتنا چاہے اس کو مار لے. اللہ فرمائے گا انا الملک، میں مالک یوم الدین ہوں، میں بادشاہ ہوں، آج انا الدیان، میں عدل و انصاف قائم کرنے والا ہوں. تو بتائیے جب جانوروں کا یہ عالم ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں سے کہے گا کون چراوا، تم سب کا سب مٹی ہو جاؤ. جانوروں کا یہ عالم ہے تو پھر انسانوں کے مظالم کا کیا عالم ہوگا؟ غور کیجیے. اس لیے ظلم سے بچیے. ظلم کی ٹہنی کبھی پلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم کو قنطرے کے اوپر کھڑا کرے گا اور کھڑا کرنے کے بعد ساری اس کی عبادتیں ظالم کی مظلوم کو دے دی گئی. اب اس کے بعد ظالم کے جو مظالم ہیں اللہ رب العالمین اس کو اپنے ذمہ لے لے گا. مظلوم دیکھے گا کہ جنت کے اوپر جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں، جنت کے محلات نمایاں اور ظاہر ہو رہے ہیں، جنت کے پھلدار درخت ظاہر ہو رہے ہیں. مظلوم پوچھے گا اللہ یہ باغات کیسے ہیں، جنت کے محلات کیسے ہیں، یہ پھلدار درخت کیسے ہیں؟ اللہ کہے گا مظلوم سے میرے بندے یہ سب کچھ تیرے لیے، یہ جنت کے باغات تو لے لے، یہ محلات لے لے،
یہ جنت کے پھلدار درخت تو لے لے، میرے ساتھ ایک سودا کر لے، ایک سودا کر لے میرے ساتھ۔ بندہ حیران، ششتر، اللہ سودا کس چیز کا؟ اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کو معاف کر دے، میرے اس بندے کو معاف کر دے، میرا یہ بندہ دنیا کے اندر میری رضا کے خاطر مجھے خوش کرنے کی نیت سے یہ دنیا کے اندر پورے ماہ مسلسل بھوکا اور پیاسا رہا، انا عجزی بھی میں اس کے روزے کا بدلہ دوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم جو شخص بھی میرا بندہ، جو بھی بندہ دنیا کے اندر روزہ رکھے گا مجھ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اس کو میں بدلہ دوں گا۔ آج بدلے کی اللہ تعالیٰ کی شان ملاحظہ فرمائے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرما رہا ہے۔ ساری چیزیں ظالم کی، نماز ہے، روزے، سب کچھ مظلوم کو دے دے گا مگر روزہ نہیں دے گا، روزہ تقسیم نہیں کرے گا۔ یہ ہے روزے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ بدلہ دینے پر آئے گا تو اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا، بالآخر وہ بندہ اس کو معاف فرما دے گا، اور جنت اس کے بدلے، جنت کے محلات، جنت کے باغات، جنت کے وہ پھلدار درخت اور جنت کے خزانے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ کی تشریح میں وقت پورا نکل گیا، اس لیے اس روزے کی حفاظت کیجیے۔ اور حفاظت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا تمام اور سارے کے سارے عمل کا دار و مدار یہ نیت کے اوپر منحصر ہے۔ تمام عملوں کی صحت اور اس کی قبولیت یہ نیت کے ساتھ خاص ہے۔ بندہ اگر ریاکار ہے، دنیا کے سامنے اپنے روزے کو اچھالتا ہے، تشہیر کرتا ہے، تو وہ خود بخود اپنے روزے کو برباد کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا کوئی امکان نہیں، اور کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، بندہ بہت خوش ہوگا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، بندہ بہت خوش ہے، مگن ہے اپنے آپ میں، میرے پاس تو اتنے سارے حج ہیں، اتنے سارے نیکیاں ہیں، اتنے سارے عبادات ہیں، خوش ہے، مگن ہے، نیکیوں کا پہاڑ اس کے پاس ہے، مگر اللہ رب العالمین اس نیکیوں کے پہاڑ کو ہوا منصورہ بنا دے گا، ذرات بنا کر کے بکھیر دے گا، اور اللہ کی عدالت سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، عین المراعون، اور ریاکاروں، مکاروں، اذهبوا الى من رأيتموه، چلے جاؤ ان کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عبادتیں کی ہیں، جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے، جاؤ ان کے پاس، دیکھو کچھ ملتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے پاس تمہارے ان اعمال کی کوئی جزا نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں، ہم تو اس عمل کی جزا دیتے ہیں جو خالص ہمارے لیے کیا گیا ہو، جو ہم کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو، ہم اس عمل کی جزا دیتے ہیں۔ جس عبادت کے اندر ریا و نمود کا شائبہ پایا گیا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اس روزے کی حفاظت کرو، اور اگر میں یہ بات کہوں تو شاید پہ جانا ہو کہ افطار کے وقت، افطار پارٹیوں کے وقت جو تشہیر ہوتی ہے، جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، جو فوٹو لی جاتی ہے، دوست و احباب کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، پوری دنیا پر سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہے، کہیں آپ کا یہ عمل آپ کے دن کے پورے روزے کو کہیں برباد و ضائع نہ کرے۔ بچیے اس طرح کے عمل سے۔ اور وہ لوگ بھی جو رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں ان کی ایک عادت، ان کی ایک فطرت ہوتی ہے، ان کی ایک چال ڈھال ہوتی ہے، رمضان آتے ہی سر پہ ٹوپی، جبہ کپا اور نہ جانے کیسے کیسے چیزیں پہن کر کے، لگا کر کے روزے کا اشتہار بنے پھرتے ہیں۔ بچیے ان تمام عمل سے۔ فرق ہو تو صرف آپ کے اخلاق کا فرق ہو، آپ کے تصرفات کا فرق ہو، آپ کے اخلاص للہیت کا فرق ہو۔ اور افسوس تب ہوتا ہے ایک آدمی جو غیر رمضان میں دنیا کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی خرافات اور کیسے کیسے ایکٹنگ کرتا ہے،
رمضان آتے ہی اللہ اکبر وہ دین کا داعی بن جاتا ہے. رمضان سے پہلے بے حیائیوں اور طرح طرح کی خرافات، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک مشہور اینکر ہے، ناچتا گاتا اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتا ہے، مگر رمضان آتے ہی اسٹیج لگا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ مفتی بن جاتا ہے. ایسے لوگ بڑے بچیے ان تمام چیزوں سے، روزے کی حفاظت کیجیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اذا كان يومك صائما فليصم سمعك وبصرك ولسانك. جب تمہارا روزہ ہو تو صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، بلکہ تمہاری کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے زبان کا بھی روزہ ہو. ولا تؤذي خادمك، اپنے خادموں کو، نوکروں کو، اپنے ماتحتوں کو ان کو تکلیف نہ دو، ان پر چیخو نہیں، چلاؤ نہیں، اور خاص طور سے اپنی بیوی کے اوپر نہیں برسو. رمضان کے ایام میں بھوکے پیاسے آپ بھی ہیں، آپ کی بیوی محترمہ بھی ہیں. رمضان کے ایام میں خاص طور سے بیوی کا خیال رکھو، وہ بھی آپ کے ماتحت ہیں. آپ مرد ہیں، آپ قوام ہیں، آپ نگراں ہیں. رمضان میں کیا ہوتا ہے عام طور سے ذرا سی بات پر چیخو پکار اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اپنے روزے کو فاسد مت کیجیے، خراب مت کیجیے، حفاظت کیجیے اپنے روزے کی. اور اسی طریقے سے شرک سے، بدعات سے اپنے روزے کی حفاظت کیجیے. آج ایک عجیب تماشا ہے کہ روزے کی ابتدا بھی بدعت سے اور انتہا بھی، اختتام بھی بدعت ہوتا ہے. روزے کی نیت زبان سے کرنا، بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. نیت، اس کا ارادہ، اس کی محل جو ہے قلب ہے. نیت یہ قلب کے، دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کے تلفظ کا نام نیت نہیں ہے. اور ایک ایسی دعا اور ایک ایسی بدعت کے ساتھ روزے کا اختتام ہوتا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اس دعا کے اوپر روزے کا اختتام ہوتا ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے دوستو. اس لیے سنت کی چھاپ ہو آپ کے روزے کے اوپر، آپ کے عمل پر سنت کی مہر ہو، اخلاص ہو، شرک و بدعت سے اجتناب ہو، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اور ایک غلطی جو عام طور پر ہمارے سماج کے اندر ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، افطار کے وقت لوگ کام کاج میں مشغول رہتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں کچن میں مشغول رہتی ہیں. افطاری کے انتظام و انسلام میں اذان کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، افطار کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، لوگ دوڑے بھاگے ادھر ادھر سے آ کر کے پانی، کھجور، جو بھی میسر ہوتا کھا بھی لیتے ہیں. یہ وقت نہایت ہی قیمتی اور بہت مہنگا وقت ہے. اس وقت بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، آزاد کرتا ہے. لہذا افطار کے وقت سے 15-20 منٹ پہلے ہی دسترخوان لگائے جائیں. خود بھی بیٹھیں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی بٹھائیں، دعائیں کریں اللہ کے حضور، اللہ سے روئیں گڑائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں. آپ کی گھر کی خواتین بھی دعائیں کریں اور یہ دعائیں کریں، اللہم آتق رقابنا من النار، اللہم آتق رقاب امہاتنا من النار، اللہم آتق رقاب آبائنا من النار. اے اللہ تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماؤں کو گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما. یہ دعائیں کریں آپ. ہمارے والدین جو رخصت ہو چکے ہیں وہ ہماری دعاؤں کے بہت محتاج ہیں، قدم قدم پر محتاج ہیں وہ. آج ہم ان کے لیے دعائیں کریں. آپ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کے وہ تمام دوست احباب جو چند سال پہلے، 1 سال 2 سال 4 سال پہلے آپ کی اسی مسجد میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم لگا کر کے، کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز پڑھتے تھے، آج وہ آپ کے درمیان نہیں ہیں، وہ اللہ کی پاس چلے گئے. آپ ان کے لیے دعائیں کیجیے، آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. یہ روزے کا مقصد ہے، یہ روزے کی روح ہے. آپ دعا کیجیے. ہمارے اتنے مسلیان جن کو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، ہمارے معید
بکر دا خالد اور اسی طرح سے اقبال دا، امان اللہ صاحب اور وحید دا وغیرہ کتنے مسلیان گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اور کیا پتا کسی کو کہ ہمیں یہ رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، اگلے سال ہم زندہ رہے یا نہ رہے، کسی کو کیا معلوم ہے. اس مہینے مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کی عبادت، اس کی روح کو آپ فراموش نہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں. یہ وقت بڑا قیمتی ہے. اور اس کے بعد آپ تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ شام کے، فلسطین کے، برما کے، یمن کے اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں. یہ تمام دعائیں آپ کریں. یہ روزے کا اصل مقصد ہے. مگر کچن میں کھانا بناتے ہوئے، لوگ کام کرتے ہوئے، ساڑی فولڈنگ اور یہ کرنا وہ کرنے کے چکر میں اس جو قیمتی اور مہنگا وقت اس وقت کو فراموش کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کا مکمل اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کی خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ خیر، طاعات، نیکیاں، عبادات، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک گزارش آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ہے، بڑے ہی ادب اور بڑے ہی احترام کے ساتھ، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مسجد کی پینٹنگ ڈینٹنگ کا کام چل رہا ہے، مسجد کی اصلاح کا کام چل رہا ہے، تعاون کی ضرورت ہے، کافی اخراجات ہیں، تقریباً 5 لاکھ کے آس پاس کا بجٹ ہے. آپ حضرات سے نہایت ہی پرخلوص اور ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں تعاون کریں، خرچ کریں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مال میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ کو یہ روزہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.